من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے فرمائے۔ ایک وعدہ تو یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کو ہم زمین میں اپنا نائب بنائیں گے، پہلا وعدہ۔ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو نائب بنایا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کا نائب بنایا۔ فرعون جو ہے سختی کرتا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، عذاب دیتا تھا، بنی اسرائیل محکوم تھے، حاکم فرعون تھا، لیکن فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی اور مصر کا نائب بنایا یہودیوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ یہودی ہے، اس وقت وہی مسلمان تھے بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا زمین میں۔ اور اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون، حضرت یوشع علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کا نائب بنایا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ملک عطا فرمایا۔ تو جیسے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنا نائب بنایا اور حکومت عطا کی، ایسے تم کو بھی اللہ تعالیٰ حکومت عطا کرے گا۔ ایک وعدہ تھا اور وہ وعدہ پورا ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے عرب پر فتح ہو گئی اور کچھ اور علاقے بھی فتح یاب ہو گئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت علی کا زمانہ آیا، اور آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت مسلمانوں کی تھی۔ ایک وعدہ تو یہ فرمایا۔ جب ایمان اور عمل صالح ہو تو اللہ تعالیٰ حکومت عطا کرتے ہیں۔ آج کل تو اپنی باڈی پر ہی کسی کو، انسان کو اسلام نافذ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اپنی باڈی پر، تو پھر اللہ کی زمین میں اللہ کے دین کو کیسے نافذ کرے گا؟ جب اللہ یہ دیکھیں گے کہ اپنی باڈی پر، اپنے ذات پر دین کو نافذ کر چکا ہے اور اکثر مسلمان اپنے دین کے اوپر قائم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو حکومت عطا کریں گے۔ جیسے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور عدل و انصاف سے پوری زمین کو بھر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کا فتنہ ختم کریں گے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مسجد بنائی اور یہ فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی کی نماز بالغ ہونے کے بعد قضا نہیں ہوئی ہو وہ پہلی نماز پڑھائے۔ اب سب حضرات اپنے اپنے منہ دیکھنے لگے کہ کون ہے ایسا جس کی بالغ ہونے کے بعد سے کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ کوئی آگے نہیں بڑھا، تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود آگے بڑھے اور فرمایا کہ آج میرا راز کھل گیا، الحمدللہ، بالغ ہونے کے بعد سے کوئی بھی نماز میری قضا نہیں ہوئی۔ یہ تھے وہ لوگ۔ لیکن بعد میں آنے والے جو ہمارے اسلامی حکومت کے امراء تھے وہ عیاشی میں مبتلا ہو گئے،
فحش کاری میں مبتلا ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکومت ان سے چھین لی اور انگریزوں کو یہ حکومت عطا کر دی۔ تو یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا پہلا، اور دوسرا وعدہ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، قدرت اور قوت دے دیں گے ہم اس دین کو جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، یعنی دین غالب ہوگا۔ اور تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ رب العزت تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے، جو خوف ہیں وہ امن سے تبدیل ہو جائے گا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وفد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے تشریف لائے ایک جماعت کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حیرا دیکھا ہے؟ حیرا ایک جگہ ہے۔ تو حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نام تو سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا امن عطا فرمائیں گے کہ حیرا سے ایک عورت اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کے لیے آئے گی اور طواف کر کے واپس جائے گی، کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے فرمایا، پہلی بات فرمائی۔ عدی بن ثابت فرماتے ہم کو تعجب ہوا، اس سے زیادہ تعجب کی بات آپ نے یہ فرمائی دوسری بات کہ قیصر ابن ہرمز کے جو خزانے ہیں وہ انشاءاللہ فتح ہوں گے اور ہمارے پاس آئیں گے، وہ بھی فتح ہو، وہ بڑا طاقتور۔ تو عدی بن ثابت نے فرمایا قیصر ابن ہرمز، کہا ہاں ان کے خزانے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اتنا مال آئے گا کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، مال کو قبول نہیں کرے گا کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ تین باتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت عدی بن ثابت فرماتے ہیں دو باتیں تو میں نے دیکھ لی کہ ہیرا سے ایک عورت آئی اور اس نے طواف کیا اور کوئی امن خوف نہیں، بالکل امن ہی امن، اطمینان سے آدمی چل سکتا تھا، چونکہ یہ سب اسلامی حکومت میں آ گیا تھا۔ ایک بات تو یہ، اور قیصر ابن ہرمز کو فتح کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شکست کھا کر ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا اور ہم فتح یاب ہو گئے، قیصر و کسریٰ۔ دوسرا وعدہ بھی پورا ہوتے ہوئے دکھا، اور تیسرا وعدہ بھی ہم دیکھیں گے، چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتنا مال آئے گا کہ لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال آیا، اتنا مال تھا وہ پڑا ہوا صحن میں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جو ضرورت مند ہو اس میں سے اٹھا کر لے جائے۔ رات کے وقت یہ فرمایا۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو صبح تک میں سارا مال خالی ہو جاتا، لیکن صبح جب حضرت عمر آئے تو اس میں سے کسی نے کچھ اٹھایا نہیں تھا۔ یہ ترقی کا زمانہ ہے۔ آج کل ترقی کا زمانہ ہم کہتے ہیں، ترقی کا زمانہ وہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی نے مال لیا نہیں، کوئی ضرورت مند نہیں ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ عمر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ضرورت مند تک پہنچائے، ہم اس میں سے لے کر اپنے آپ کو ذلیل کرنا نہیں چاہتے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو ضرورت مند ہے وہاں تک پہنچاؤ مال کو، یہ امیر کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تیسرا وعدہ بھی پورا ہوا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ حضرت عمر کے زمانے مال آیا اور کوئی لینے والا موجود نہیں تھا۔ یہ تینوں وعدے آپ نے فرمائے۔ تو وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا،
بہت جلد آپ نے فرمایا تھا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے۔ ایمان اور عمل صالح پر یہ 3 وعدے اللہ نے فرمائے۔ ایک تو ہم نائب بنائیں گے، دوسرا دین کو غالب کریں گے، خوف کو امن میں تبدیل کریں گے۔ یہ 3 وعدے اللہ نے ایمان اور عمل صالح پر فرمائے، اور پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا یعبدوننی، میری عبادت کرتے ہیں وہ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ شرک کی 2 قسم ہے، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ شرک جلی تو یہ ہے بڑا شرک کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پونجنا، مورتی کی پوجا کرنا یا کسی درگاہ کی پوجا کرنا، اس کو اللہ کے ساتھ شریک ماننا، یہ بڑا شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کرام علیہم الصلاۃ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ برحق ہیں اولیاء کا ہونا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو خدا کا درجہ دیا جائے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ اللہ کا بیٹا مان لیا اور اللہ مان لیا، حالانکہ وہ نبی تھے، رسول تھے۔ تو آگے بڑھنا افراط ہے، اور تفریط یہ ہے کہ کچھ بھی نہ سمجھیں اولیاء کو، تو یہ دونوں چیزیں بری ہیں، افراط بھی نہیں اور تفریط بھی نہیں، گرانا بھی نہیں ہے اور بڑھانا بھی نہیں ہے۔ ان کا ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا شرک، اور دوسرا شرک یہ ہے کہ اخلاص نہ ہو، ریا اور نمو ہو، ریا اور نمو ہو، دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کر رہا ہو، تو اس کو بھی شرک کہا گیا ہے۔ یہ شرک خفی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ قیامت کے دن ایسے آدمی سے کہا جائے گا کہ ہمارا کوئی پارٹنر نہیں ہے، جس کے لیے تم نے کیا تھا ہم نے اس کے حوالے کر دیا ہے، اب اس سے اپنا بدلہ اور ثواب جو کچھ ہے وہاں سے لے لو، ہمارے پاس اس کا کوئی بدلہ اور ثواب نہیں ہے، ریا والے عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ جہاد جیسا عمل ہے وہ بھی اگر ریا کے لیے ہو تو آدمی کو اس کا بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ جہاد کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر آدمی کو وار لگے تو خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن غزوہ احد کے موقع پر ایک آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اب صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے اور بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے۔ احد میں شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، پھر خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مسلمان 2 لشکروں کے بیچ میں آ گئے اور بھاگنا شروع ہو گئے۔ تو جو چند صحابہ جمے ہوئے تھے ان جمے ہوئے لوگوں میں وہ شخص بھی تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ تو ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو جمع ہوا ہے۔ کہا میں کہتا ہوں کہ یہ جہنمی ہے۔ پھر ایک وار لگا اور نیچے گرا، اب تو زخمی ہو گیا اور شہید ہو رہا تھا، اور شہید ہونے والے کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ جنتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول کہتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ پھر وہ صحابی ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کو شہادت مبارک ہو۔ تو کہا میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ اللہ کا دین مٹ رہا ہے، میں تو اس لیے آیا تھا کہ یہ باہر کے لوگ مدینہ پر آ کر حملہ کرے اور ہم کو ہرا کر جاوے، کیسے ہو سکتا ہے؟
تو نیت صحیح نہیں تھی، ریا تھا، اور پھر اپنے ہی تلوار سے سینے میں بھونک کر خودکشی کر لی، کیونکہ وہ جو زخم لگا تھا اس کو برداشت نہیں کر سکے، اور خودکشی کرنے والا جہنمی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ثابت ہو گئی۔ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ میدان میں اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت لینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو جہنمی سے بھی دین کی خدمت لے سکتا ہے۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، مومنین وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، یعنی شرک خفی بھی نہیں ہوتا۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جس نے کفر کیا اس کے بعد، یعنی اس نعمت استخلاف کے بعد اللہ نے ان کو یہ خلیفہ بنایا، اس کے بعد کفر کیا، بادشاہت عطا فرمائی، اس کے بعد کفر کیا، تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ کفر کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو کفر کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا۔ اگر کوئی آدمی امیر بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد کفر کر لے تو یہ دین سے خارج ہے۔ چنانچہ اکبر بادشاہ نے دین الہی کا ایجاد کیا۔ دین الہی کیا تھا؟ دین الہی یہ تھا کہ سب دین برابر ہیں، سب خوش رہیں، بتوں کی بھی عبادت ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ بھی خوش رہے اور بت بھی خوش رہے۔ ایک دین ایجاد کیا، اس کا مقابلہ کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور وہ ختم ہو گیا فتنہ۔ جیسے دجال آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فتنے کو ختم کریں گے، تو دیکھو اس نے بادشاہت ملی تھی تو کفر کر لیا۔ اور ایک کفر اور ایک ناشکری یہ ہے کہ استخلاف کی ناشکری کرے اور اللہ کی اس نعمت کی قدردانی نہ کرے، تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ ناشکری کا مطلب اللہ کی اس نعمت کی قدردانی نہیں کی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمت تھی ان کے لیے، چونکہ خلیفہ تھے، لیکن جیسے میں نے بتایا کل کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ انگوٹھی گم ہو گئی، اس کے بعد فتنے کھڑے ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغیوں کی چند اعتراضات تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان امیر نہ رہیں، خلیفہ نہ رہیں، وہ خلافت کی قمیص کو اتار دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا کہ لوگ تمہارے قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تم اس کو اتارنا نہیں۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جمے رہے کہ میں خلافت کی قمیص کو اتاروں گا نہیں، چاہے آپ مجھے شہید کر دو۔ باغیوں نے حضرت عثمان کے مکان کو گھیر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حسین کو بھیجا، اور عبداللہ ابن زبیر اور چند نوجوان پہرا دے رہے تھے دروازے کے اوپر کہ یہ لوگ اندر نہ جا پائے، لیکن ان لوگ اوپر چڑھے پیچھے سے، اور اوپر سے نیچے اترے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ سن 35 ہجری میں 82 سال کی عمر تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے عالم تھے تورات اور انجیل کے، اور اسلام لے آئے تھے، اس لیے تورات کا بھی علم تھا، انجیل کا بھی علم تھا، اور قرآن کا بھی علم تھا، ان کو بڑے عالم تھے وہ۔ انہوں نے ایک تقریر کی اور یہ کہا، 3 باتیں فرمائی کہ دیکھو مدینہ کو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے پہرا رکھا ہے، گھیر لیا ہے۔ مدینہ کی چاروں طرف فرشتے حفاظتی دستے ہیں فرشتوں کے، اس لیے کوئی دشمن مدینہ میں نہیں آ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر حضرت عثمان کو شہید کیا گیا اور تم نے کوئی نہ شگفتہ اور نہ سائستہ کوئی کام کیا
تو پھر اس صورت میں یہ فرشتوں کا پہرا مدینہ سے ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے گا، پہرا نہیں رہے گا۔ لیکن ان پر کوئی اثر ہوا نہیں، اور کہا کہ ہم تو ان کو ماریں گے۔ پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ کی تلوار میان میں ہے، نکل جائے گی تو واپس اندر نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ فرمائی جب کسی نبی کو قتل کیا جاتا ہے تو 70,000 آدمی اس امت کے مارے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قتل کرتے ہیں۔ اور اگر نائب کو قتل کرو گے تو 35,000 کا خون اللہ لیں گے اس کے بدلے میں، اس لیے تمہارے میں سے 35,000 مارے جائیں گے۔ لیکن کوئی اثر ان کی تقریر کا باغیوں کے اوپر نہیں ہوا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کے مقابلے کے لیے، حضرت عثمان کی دفاع کے لیے پورا اسلامی لشکر تو تھا، وہ آنا چاہیے تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ میری وجہ سے 2 مسلمانوں کی گروہ میں قتل و غارت گیری ہو اور خون بہے، وہ میں پسند نہیں کرتا ہوں، چاہے میرا خون یہ لوگ بہا دیں، اس لیے آپ ان کا مقابلہ نہ کریں۔ البتہ پھر بھی حضرت علی نے ان نوجوانوں کو وہاں کھڑا کیا تھا کہ وہ لوگ اندر نہ جا سکیں، روکیں۔ وہ روکتے رہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ اوپر چڑھے چند لوگ اور اندر داخل ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کو مارنے کے لیے تلوار لگائی، اٹھائی تو ان کی بیوی بیچ میں آ گئی تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ خون کا فوارہ ہو رہا، اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو خون کا فوارہ ایک جگہ کے اوپر جا کر گرا، قرآن کے اوپر، جہاں لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کے مقابلے کے لیے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ آج بھی وہ قرآن کریم جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، ان استنبول کے اندر، ترکی کی جو راجدھانی ہے استنبول میں، وہ میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے، اور یہ آیت کھلی ہوئی ہے اور اس پر خون بھی آج تک وہ لگا ہوا موجود ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی زیارت کی اور دیکھا بھی ہے ان کو، اور اپنے سفر ناموں میں اس کو لکھا ہوا بھی ہے۔ تو ان لوگوں نے ناشکری کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 82 سال کی عمر میں، ایک بوڑھے آدمی کو خواہ مخواہ اپنے ایک خلیفہ کو قتل کر دیا اور شہید کر دیا۔ اس کے بعد سے مسلمانوں میں فتنے شروع ہو گئے اور وہ جو امن تھا وہ امن فوت ہو گیا۔ اب خانہ جنگی شروع ہو گئی، مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اتنا آسان نہیں رہا، 6 سال کا عرصہ گزرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ تو اس قوم میں یعنی خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر کے علاوہ حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو یہاں پر ومن کفر، ناشکری کرنے والے حضرت عثمان کے قاتلین ہیں، انہوں نے نعمت ملنے کے بعد ناشکری کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں۔ آگے کی آیت انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔